بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ہم مسلمانوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، سطحی باتوں میں ہم الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ابھی تقریباً 37-38 سال ہم کو ہو گئے اس مسجد میں۔ کل کئی لوگوں نے جو اس مسجد کے مصلی ہیں، دکان ہے ان کی، یہاں رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ، کوئی پارک سرکس میں، کوئی شمسردہ روڈ میں، کوئی 55 گرام میں، کوئی توفیہ میں، ادھر کاروبار کرتے ہیں، تو نماز یہاں پڑھتے ہیں، جمعہ کی بھی پڑھتے ہیں۔ تو مجھ سے کل انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ کچھ کہتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو لوگ کچھ کہتے ہیں۔ ہم کہا کیا ہم کچھ کہتے ہیں؟ کنارے میں لے کے بیٹھو، جھکو کنارے، اور وہاں کے لوگ کچھ کیا کہتے ہیں؟ بولا آپ کہتے ہیں کہ شب برات نجات کی رات ہے، عبادت کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور آپ حدیث بھی بتاتے ہیں، اور ادھر جاتے تو لوگ کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں، اسی تو جھوٹ ہے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، جھوٹ تو غلط کہتا ہے وہ صراحتاً، اور ہے بھی جھوٹا وہ لوگ۔ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے ہم سب کہ حدیث ہو، قرآن پاک ہو، فقہ کا علم ہو، اس میں اختلافات ہیں، اور اختلاف کی وجہ ہم لوگ منظر عام پر لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم کو عمل کی توفیق ملنی چاہیے، ہم کو عمل کرنا ہے۔ زیادہ بحث ہو جائے تو مدرسے میں جا کے پڑھیں، علم حاصل کریں، پھر وہاں بحث ہوتی ہے اور اس میں اس کا تنقیہ کیا جاتا ہے، کون صحیح ہے کون غلط۔ ہم لوگوں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، وہ سراسر غلط بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بھی آپ کو غلط کہتے ہیں کہ آپ لوگ غلط بول رہے ہیں، ہم کو جو کہہ رہا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اصل میں ہے کیا کہ یہ حدیث کی جو کتابیں ہیں، رعایہ ستہ کی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں، 7 یا 8 حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مدرسے میں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام محمد، موطا امام مالک، یہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں مدرسے۔ اس کے علاوہ حدیث کی سینکڑوں کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں، بعض کتابوں کی 100 جلدیں ہیں، وہ نہیں پڑھائی جاتی۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتابیں جو پڑھائی جا رہی ہیں، ان کتابوں میں کیا بات ہے؟ جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ اب شب برات کی کوئی حیثیت نہیں، اصل میں اس کو چڑ ہے۔ چڑ کیا ہے؟ ہم نے ایک دفعہ، بہت پہلے کی بات ہے،
جب بہت سی ہنگامی حالات سے بالخصوص کلکتہ میں، اور اس سلسلے میں اجلاس رکھا گیا تھا بہت بڑے پیمانے پہ 500 میدان میں. اس وقت ہم نے تفصیل سے رکھا تھا، لیکن ہم لوگ کا حافظہ ہی کیا. آج حافظے میں رہتا ہے، کل نکل جاتا ہے. اس طبقہ کو چڑ ہے سیدنا حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو مسلم آبادی ہے اس میں 80% حنفی المسلک ہے. حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ پر عمل کرتا ہے. جو لوگ ان کے مسلک پر فتوے پر عمل کرتے انہیں حنفی کہا جاتا ہے. احناف چار امام اور ہیں: سیدنا حضرت امام مالک، سیدنا حضرت امام شافعی، سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل. ان تینوں کے ماننے والے بھی ہیں. جیسے سعودی عرب میں سیدنا امام احمد بن حنبل کے ماننے والے، مصر میں سیدنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، ترکی میں سیدنا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے. یہ چلے جائیے سمرقند، بخارا، تاجکستان، ازبکستان، یہ سب حنفی المسلک. مدینہ طیبہ میں سیدنا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے. یہ مدینہ پاک کے تھے، اور مدینہ پاک حضرت کا وطن تھا، اس لیے ان کا مذہب مدینہ میں. پورے سعودی عرب میں تو حنبلی لوگ ہیں. مدینہ پاک میں سیدنا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک. یہ وہ امام ہے جن کو امام دار الہجرت کہا جاتا ہے. بہت بلند مقام ہے ان کا. حدیث کی کتاب انہوں نے جمع کی ہے، موطا امام مالک، پڑھائی جاتی ہے مدرسے میں. اس کے علاوہ حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، جو کتاب میں نے آپ کو بتائی. دھیان سے سنیے تو بات آپ کو آئے گی اور یاد بھی رہے گی. یہ بات اب بول بھی رہے اور سوچ بھی رہے کہ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے. لیکن لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، ہم نے جواب دیا وقتی طور پر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ صاحب کے اطمینان بخش بات آپ کے سامنے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مسلم شریف. اس کی عربی زبان میں شرح لکھی ہے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب ریاض الصالحین حدیث پاک میرے پاس ہے. ہم نے مکہ مکرمہ سے منگوایا تھا آج سے 25 سال پہلے. اس میں ہے، اس میں یہ گزشتہ جی میں جو کچھ میں نے بیان کیا تھا اسی سے پڑھ کے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں آپ لوگوں کو، اور آج پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھ کر جو کچھ بولتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں، حوالہ اور سند کے ساتھ. میرا مزاج ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو لوگ نامے کی روایت ہوائی فائرنگ کر کے میں چلا جاؤں، آپ جہاں چاہے چلے جائیں. ایسا نہیں. جو بات آپ کے ذہن میں آئے یا آپ کے سامنے آئے وہ مستند اور مستحکم ہو، مستند بھی ہو اور مستحکم بھی. یہ بات کہ مسلم شریف کی شرح لکھی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان. انہوں نے ایک حدیث ہی لکھی، کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ریاض الصالحین. امام نووی نے اس میں حدیث کو نقل کیا. اس حدیث کو جس میں کہا گیا ہے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات کو نفلہ پڑھو، اللہ کے دربار میں حاضری دو، کل گھر کے 15 کو روزہ رکھو. یہ حدیث اس کتاب میں ہے. ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے
کہ ان کی وہاں کی بات ہم مان لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اور باتیں جب کی ہے ہم ان کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ریاض الصالحین میں نقل کی ہے، کتاب برسوں سے چلی آ رہی ہے، برس سے تب لوگ پڑھتے ہیں۔ سعودی عرب والے تو اسی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ سعودی عرب کے لوگ گھروں میں یا مسجدوں میں نماز کے بعد جو کچھ پڑھتے ہیں وہی کتاب ریاض الصالحین پڑھتے ہیں۔ ہے کیا اس میں؟ یہ حدیث بخاری شریف میں نہیں ہے، مسلم شریف میں نہیں ہے، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف میں نہیں، یہ حدیث دیگر اور کتابوں میں ہے۔ اس لیے ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ صاحب شب برات کا کوئی تصور نہیں ہے، اس پر روزہ رکھنا، راتوں کو جگ کے نوافل کا اہتمام کرنا، اس کا کوئی اصل نہیں ہے، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ حدیث پاک میں احکام کے حدیث ہے جس میں ثابت ہوتا ہے کہ سر نماز فرض، صرف قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ پھر اس میں نماز کس وقت پڑھی جائے گی، اس کا وقت کیا ہوگا، یہ ملے گا آپ کو حدیث پاک سے۔ ظہر کی نماز کا وقت قرآن متعین نہیں کرتا، نماز فجر کا وقت قرآن سے متعین نہیں ہوتا، یہ نماز عصر ہے، نماز مغرب ہے، نماز عشاء ہے، یہ پانچوں نمازوں کا وقت قرآن سے نہیں ہے۔ قرآن میں نماز ہے، نماز پڑھو، اس کا وقت متعین ہوتا ہے حدیث پاک سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زوال کے بعد ظہر کی نماز پڑھو، اب زوال کے بعد نماز پڑھو تو کب تک ظہر کا وقت رہے گا؟ دیات سنیے، کون سا وقت آئے گا کہ وہ عصر کا وقت شروع ہوگا؟ ظاہر کہ جب عصر کا وقت شروع ہوگا تو وہاں سے ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھنا چاہے گا تو نماز سزا وعدہ نہیں ہوگی۔ اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سایہ اصلی جو ہوتا ہے، سایہ اصلی میں آپ کو بتایا کہ جب ایک دائرہ کھینچیے مسطح زمین پر، 1 فٹ کا کھینچ لیجیے اور آپ جو ہے سو اس دائرے کو ناپیے بیچ میں کوٹی گاڑی یا پرکار صاحب کو نکل آئے گا، سمجھا؟ جو بیچوں بیچ وہاں سے لے کے دائرے کی طرف ایک لکڑی دیجیے اور اس کو ناپ لیجیے، اس کو اسی جگہ بیچ میں آپ جو ہے سو کاٹ دی، بالکل سیدھا۔ اور آپ دیکھیں سورج جب نکلے گا مشرق کی طرف سے، اس لکڑی کا سایہ پچھم کی طرف ہوگا اور دور تک ہوگا۔ پھر سایہ گھٹتا، جیسے جیسے دھوپ بڑھے گی سایہ گھٹتا آئے گا، یہاں تک کہ جو دائرہ آپ نے دیا اس دائرے پر آ جائے گا، پھر وہ دائرہ سے اندر آئے گا اور اندر آئے گا اس لکیر کی طرف جائے جس کو آپ نے کھڑا کر کے رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہ سایہ جو گھٹتا گھٹتا آ گیا ہے، اس لکڑی کے سامنے ایک سایہ ہوگا جو بہت ہی تھوڑا، جس کو کہتے ہیں سایہ اصلی۔ اثر اب ظہر کی نماز کا وقت اور کہاں نہیں، یہیں سے نکالا ہے، سیرت نامہ میں آزونی پر رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں سے نکالا۔ 21 لکڑی کو دیکھو، اس کا سایہ عبداللہ دیکھو خاتون پاٹا وہاں سے پہنچا کے پڑھنے میں یہ سایہ اب آئے گا پورب کی طرف، سورج جب ڈھل گیا تو پورب کی طرف سایہ آئے گا۔ تو جب بیچوں بیچ آسمان پہ ہوتا ہے سورج، تو اس سایہ کا ایک سایہ اور لکڑی کا ایک سایہ بہت تھوڑا ہوگا، اسی کو سایہ اصلی کہتے ہیں۔ اب جب سایہ یہاں چلا آیا
تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اب عصر کا وقت کب شروع ہوگا؟ فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ سایہ اصلی کا 2 گنا ہو جائے گا تو ظہر کا وقت اس وقت تک رہے گا. اب جیسے سورج ڈھل رہا ہے مغرب کی طرف، اس کا سایہ بڑھتا چلا جائے گا، اتنا بڑھے کہ بڑھتے بڑھتے جو دائرہ کھینچ بنایا ہم نے اس سے ہو جائے گا. تو پہلا جو داخل ہوا تھا اس کو کہتے ہیں مطلع، اور جہاں سے یہ نکلے گا اس کو کہتے ہیں مخرج. حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سایہ اصلی اگر 2 گنا ہو جائے، مثلاً اگر 1 انچ اس کا ہے اور یہ 2 گنا ہو جائے گا 3 انچ ہو گیا، اس وقت ظہر کی نماز پڑھی جائے گی. دیگر ائمہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، سایہ اصلی تک نماز ظہر پڑھی جائے گی، اس کے بعد نہیں، اب عصر کا وقت ہو جائے گا. یہ بہت باریک مسئلہ ہے، یہ بہت ہی باریکی سے لوگ اس کو لیتے ہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں، کسی طرح کا نہیں. ہم حنبلی لوگ اول وقت میں عصر کی نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہاں انہیں کے ساتھ عصر پڑھتے ہیں. کوئی قباحت نہیں ہے، کہیں سے بھی نہیں، آپ کی نماز مکروہ بھی نہیں ہوگی. یہ افضل اور غیر افضل کی بات. آمین کا کہنا زور سے اور آمین کا کہنا آہستگی سے دونوں سنت سے ثابت ہے. افضل کی بات حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آہستہ کہو یہ افضل. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، زور سے کہو. رفع یدین کرنا رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے سے پہلے ہاتھ کو جھٹکنا، یہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں. حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد اللہ علیہ ہے کیا یہ دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور سب صحابہ نے کیا ہے. آپ کے وصال کے بعد بھی آپ جب پردہ فرما گئے تو مسجد نبوی میں ہر طرح کے لوگ صحابی تھے. بعض زور سے آمین کہتے، بعض لوگ آہستہ کہتے، بعض لوگ رفع یدین کرتے، بعض لوگ رفع یدین نہیں کرتے. کچھ لوگ سینے پہ ہاتھ باندھتے، کچھ لوگ نیچے ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے. اس میں کہیں سے جھول جھال جھگڑا پڑا نہیں. لیکن نماز کی جب بات آئی، صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کیا کہ وہ نمازیں جو صحیح حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، حدیث میں لیکن اس کا تذکرہ ہے، وہ عبادت کی جائے گی. یہ صحابہ نے کیا. مولانا تقی عثمانی مدد اللہ نے یہ کہا ہے اور لکھا بھی ہے، شب برأت سے متعلق 18 صحابہ کرام سے حدیث ثابت. اس لیے عمل میں حدیث لائی جا سکتی ہے. عمل میں اس طرح کو حدیث میں ہے کہ شعبان کی رات جگو، اپنی طبیعت اور اپنے مزاج میں اگر تم کو گرانی ہوتی ہے تو گرانی برداشت کرو، اللہ کے دربار میں جھکو. اور یہ حدیث سے ثابت. حدیث ضعیف ہے یہ حدیث قوی ہے، آپ اس پر نہ جائیں، اس پر آپ عمل کر رہا ہے. نماز پڑھنا گناہ کا کام نہیں، نماز پڑھنا گناہ کا کام نہیں ہے، نماز پڑھنا ثواب کا کام. اس حدیث سے سب حکم دیا جا رہا ہے کہ نمازی پڑھو، روزہ بھی رکھو. تو کہتے یہ کیسا ہے کہ نماز پڑھنا ثواب ملے گی، روزہ رکھنا ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھنے سے گناہ ہو جائے گا، نماز پڑھنے سے گناہ ہو جائے گا، ایسا نہیں. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں، اور علماء احناف یہ کہتے ہیں اگر نہیں پڑھا تو کچھ حرج بھی نہیں ہے، پڑھ لیا تو ثواب ہوں گے.
پڑھنے سے ثواب ملے گا، اور ہم سب تو ثواب کے محتاج ہیں۔ قیامت کے دن ایسا آدمی لایا جائے گا جس کے 100 میں سے 50 گناہ اور 50 ثواب، اس کو اللہ تعالیٰ میرا پار کرے گا، برابر رہے گا، اس کو الگ جگہ بتائیے نماز رکھے۔ ایک آدمی ایسا لایا جائے گا جس کے گناہ تو 51 ہوں گے اور 49 اس کی نیکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نیکی کہیں سے لے کے آؤ، تو وہ جائے گا ماں کے پاس۔ ماں بولے گی کہ نہیں، کیا کہہ دے گی؟ باپ کے پاس جائے گا، باپ انکار کر دے گا۔ بھائی کے پاس جائے گا، بھائی انکار کر دے گا۔ بیوی کے پاس جائے گا، بیوی انکار کر دے گی۔ بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا بھی انکار کر دے گا، بیٹی بھی انکار کر دے گی۔ اگر ایک نیکی مل جاتی، اللہ کہتا ہے ایک مل جائے گی تو وہ ہم جنت تو بھیج دیں گے۔ ایک نیکی کے نہیں ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ثواب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ثواب کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ایک نیکی کا وزن دیکھیے، وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور یہ فیصلے الہی ہوگا۔ اب اگر آپ نے شعبان کی 15ویں شب کو 10 رکعت 20 رکعت نماز پڑھ لی، تو آپ کے کھاتے میں ثواب لکھا جائے گا یا نہیں؟ یہ ہم بتائیے، آپ ثواب نہیں لکھا جائے گا؟ جب ثواب لکھا جائے گا تو ہم کو کیا گھاٹے کا سودا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے، یہ کہ غلط ہے، وہ بڑی جسارت کرتے ہیں، بڑی جسارت۔ حدیث پاک میں ہے، بے شک یہ روایت ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن بات بہت مضبوط ہے کہ حدیث پاک آپ کو حدیث پر عمل کرنا، حدیث پر عمل کیجیے نا۔ آپ الجھتے کیوں ہیں؟ آپ کسی ایسے آدمی کو جو شب برات کی شب میں نمازوں کا اہتمام کرے، کلوں کے روزے کا اہتمام کرے، آپ اس کو حقیر کیوں سمجھتے؟ اس سے بحث کیوں کرتے؟ اس کو کیوں جا جائے گا کیسے کے ساتھ کہ تم نے غلط کیا؟ میرے بھائیو، نماز کا پڑھنا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایسی نماز ظہر کے بعد عصر کی نماز پڑھنا چاہیے گا تو غلط ہوگا۔ وقت جب آ جائے تو نماز پڑھ، ہر مسلمان پر نماز فرض ہوتی ہے اس کے وقت کے آنے۔ ابھی ظہر کا وقت آیا نہیں، ہم نے چاہا کہ نماز ہم پڑھ لیتے، نیند آ رہی ہے پڑھ کے سو جائے، نہیں ہوگا، اس لیے کبھی نماز آپ پر فرض ہی نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شب برات کے سلسلے میں حدیث پاک میں حدیث موجود، اور اس حکم دیا گیا ہے۔ سومو کا لفظ ہے، اقومو کا لفظ، یہ امر کا صیغہ ہے کہ سومو نہا رہا، دن میں روزے رکھو، وقومو لیلہا، اور اس کی رات میں تم لوگ کھڑے ہو اللہ کے دربار میں نفلوں کا اہتمام کرو۔ ہم کسی کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بنیاد بات ہے، یہ سب غلط اور خام خیالی، غلط پروپیگنڈا کرنا درست نہیں۔ پتہ نہیں جو لوگ یہ بولتے اور کہتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں۔ ایسی جسارت نہیں کرنی چاہیے، گھبرانا چاہیے، کرنا چاہیے اور اپنا آپ کو بچانا چاہیے۔ نہ جانے اس رات میں لاکھوں انسان مسلمان نماز پڑھے ہوں۔ نماز کی توفیق اگر نہیں ملتی ہے کبھی تہجد پڑھنے کی، اسی رات بغیر تہجد کی توفیق مل گئی تو آپ کا کیا برا، آپ کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ امت کو نماز سے مسجد سے کاٹ رہے ہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ ہم جارحیت کے ساتھ نہیں بولتے، اور اختلافی مسائل میں کہیں بولتے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ بھی رکھنا چاہیے کہ نماز پڑھنے جب کہیں گناہ نہیں ہے، ہم کیوں روکے کسی کو؟ روکنا صحیح بات نہیں۔ یہ امت جتنی غفلت میں زندگی گزارتی ہے، اس کو ہوش نہیں ہے
ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں. ہمارے کھانے میں کوئی امتیاز نہیں رہا کہ اس میں حرام کا لقمہ ہے یا حلال کا لقمہ، حرام کے پیسے سے بنا ہے یا حلال کے پیسے سے. ہمارا کوئی کھان ٹیبل نہیں ہوتا ہے. گھر گئے ٹی وی کھول کے بیٹھ گئے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے ہی سو گئے. کہا گیا کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے درود پاک پڑھتے پڑھتے ہم ٹی وی دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے اٹھ گئے، اور اٹھ کے بیٹھے بھی نہیں تھے کہ بیوی نے چائے لا کر رکھا، چائے پی لیتے، بعد برش کیا، نہایا دھویا. جس مسلمان کی زندگی کا یہ وتیرہ جو ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جائے، دیکھتے دیکھتے جائے، اگر وہ اس رات کے فقط کے پیش نظر، اس رات کی برکت کے پیش نظر ایک ہی دن زندگی کا اللہ کے گھر میں آ کر 2-4 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اپنے گناہوں کی معافی کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ اچھی بات ہو گئی یا بری بات ہو، سمجھنے کی کوشش کیجیے. اسے روکیے نہیں، مسلمانوں کو اچھا کام کرنے دی، روکنے سے خسارہ ہوگا ان کا. اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ رکتے رکتے نوافل کیا فرض اور واجب سے بھی رک جائیں. اور پھر یہی بات کہیے گا آپ جو کہتے ہیں چلو نماز ایک وقت کی چھوٹ بھی گئی تو کیا ہے، فرض اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ سب کو نہیں معاف کرتا ہے، یاد رکھیے. اللہ کیا معاف کرنے کے ضابطے ہیں، اللہ اپنے ضابطے کو کبھی توڑتا نہیں ہے. قرآن اللہ نے فرمایا ہم اپنا ضابطہ توڑیں گے نہیں، یہ ضابطہ بنا دیا ہے، اسی میں چلو. تو ضابطہ تم توڑو گے ہم تم کو پکڑیں گے، اور ایسا پکڑیں گے تم کو توڑ کے رکھیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی حقیقت نہیں، سب اصل نہیں، اس چکر میں نہ پڑیے آپ. یہ ہے کہ اس رات کو ذکر کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنی چاہیے. یہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ مناسب نہیں، سمجھا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم کو بھی صحیح سوچ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.